بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عنوان ہے باب ما جاء فی اجتماع ابی حنیفہ والاوزاعی، حضرت ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کے اجتماع کا بیان۔ حدیث نمبر 97۔ سفیان بن عیینة قال اجتمع ابو حنیفة والاوزاعی فی دار الحناطین بمکة، فقال الاوزاعی لأبی حنیفة ما بالكم لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. قال كيف لا يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال له أبو حنيفة وحدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال له أبو حنيفة كان حماد أفقه من الزهري وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه، وإن كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالأسود له فضل كثير وعبد الله هو عبد الله. فسكت الأوزاعي۔ ترجمہ: حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کے دارالحناطین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی اکٹھے ہو گئے۔ امام اوزاعی نے امام اعظم کو کہا کہ آپ لوگ رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کوئی حدیث صحیح منقول نہیں ہے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ کیسے صحیح حدیث موجود نہیں، حالانکہ مجھے امام زہری نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع کرتے وقت، رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے برعکس ہمارے پاس یہ حدیث اس سند سے موجود ہے، حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمة والاسود عن ابن مسعود، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ابتدائے نماز میں ہی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی یہ سن کر کہنے لگے کہ میں آپ کے سامنے زہری بواسطہ حضرت ابن عمر بیان کر رہا ہوں اور آپ حماد عن ابراہیم کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی سند میں واسطے زیادہ ہیں اور میری سند میں صرف 2 واسطے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حماد زہری سے بڑے فقیہ تھے اور ابراہیم نخعی سالم سے بڑے فقیہ تھے، اور علقمہ فقہ کے معاملے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کم نہ تھے، اگرچہ حضرت ابن عمر کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، لیکن اسود کو اور دیگر کثیر فضائل حاصل ہیں۔ اور رہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود کی تو وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، مقصد یعنی ان کے فضائل سے تو ہم سب واقف ہیں۔ یہ سن کر امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ حدیث کی شرح: یہ حدیث ایک واقعہ کے صورت میں وارد ہوئی ہے جو اپنے معنی میں ظاہر ہے، واللہ اعلم۔ علاوہ ازیں اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اوزاع رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ رفع یدین میں مناظرہ ہوا۔ امام اوزاعی نے رفع یدین کے لیے حضرت ابن عمر کی حدیث پیش کی۔ امام اعظم نے جواب دیا کہ مجھ سے حماد نے روایت کی
उन्होंने इब्राहीम नख़ई से, उन्होंने अलक़मा और असवद से, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय तकबीर ऊला के कभी रफ़अ यदैन न करते, और फरमाया कि मेरी हदीस के तमाम रावी बड़े फ़क़ीह व आलिम दीन हैं, लिहाजा तुम्हारी हदीस से ये हदीस राजिह है। मरक़ात, फ़थुल क़दीर वग़ैरह। आला हज़रत से किसी ने इस बारे में एक मसला पूछा, अगर इमाम रफ़अ यदैन करता है और आमीन पुकारता है और सब मुक़्तदी हनफ़ी अल-मज़हब हैं कि आमीन बिलजहर और रफ़अ यदैन नहीं करते, और मुक़्तदी इसकी इमामत से पनाह मांगते हैं मगर वह नमाज जबरन पढ़ाता है और कहता है कि मैं इस फ़िल को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह मेरे पीछे कोई नमाज ना पढ़े, और वो इल्म भी रखता है, बस ऐसे इमाम के वास्ते क्या हुक्म है, इसके पीछे नमाज होगी या नहीं, क्या हुक्म शरा शरीफ देते हैं। अल-जवाब, इन बिलाद में आमीन बिलजहर व रफ़अ यदैन वाले गैर मुक़ल्लिदीन हैं, और गैर मुक़ल्लिदीन गुमराह बद्दीन, और उनके पीछे नमाज नाजायज़ है। कमा हक़क़ना फ़िन्नही अल-अकीद अनिस्सला वराअ अदा अत-तक़लीद, इसकी पूरी तहक़ीक़ हमने अपने रिसाले अन्नह्युल अकीदु अनिस्सलाति वराअ अदा अत-तक़लीद में की है, जो आगे आ रहा है। और अगर बिलफ़र्ज़ कोई सुन्नी सहीहुल अक़ीदा शाफ़िई मज़हबी आ गया हो तो उसे हरगिज़ हलाल नहीं कि कराहत जमीअ जमाअत व नफ़रत जुमला मुक़्तदियान के साथ बिलजुबरान उनकी इमामत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 शख्सों की नमाज उनके कानों से बालश्त भर ऊपर नहीं उठती, यानी मरदूद है, कबूल बारगाह की तरफ बुलंद नहीं की जाती। वाहिदुन मिनहुम मन अम्मा कौमन वहुम लहू कारिहून, उनमें एक वो है जो लोगों की इमामत करे और वो नाराज़ हों। दूसरा ग़ुलाम है जो अपने आका से भाग जाए। तीसरी वो औरत है जो रात इस तरह गुजारे कि उसका शौहर उस पर गज़बनाक रहे। हाशिया में ज़िक्र है, अल-मुसन्नफ़ लिअब्दुर्रज़्ज़ाक़ बाबुल आबिक़ मिन सय्यिदिही, मतबूअत अल-मजलिस अल-इल्मी बैरूत 11/247, फ़तावा रज़विय्या जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 377। ये किताब PATF इस्लामिक इन्फो की जानिब से पेश की जा रही है। हदीस नंबर 98। अबू हनीफ़ता अन तरीफ़िन अबी सुफ़ियान अन अबी नद्रता अन अबी सईद अल-खुदरी अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-वुदूअ मिफ़्ताहुस्सलाति वत्तकबीरु तहरीमुहा वत्तस्लीमु तहलीलुहा वफ़ी कुल्लि रकअतैनि फ़सल्लिम वला तुज्ज़िअ सलातुन इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबि व मअहा गैरुहा। वफ़ी रिवायतिन उख़रा अनिल मुक़री अन अबी हनीफ़ता मिस्लहु व ज़ाद फ़ी आख़िरिही क़ुल्तु लिअबी हनीफ़ता मा यानी बिक़ौलिही फ़ी कुल्लि रकअतैनि फ़सल्लिम फ़क़ाल यानी अत-तशहुद। क़ाल अल-मुक़री सदक़। वफ़ी रिवायतिन नहवहु व ज़ाद फ़ी आख़िरिही वला युज्ज़िअ सलातुन इल्ला बिफ़ातिहतिल किताबि व मअहा शैउन। हदीस का तर्जमा, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू नमाज की कुंजी है और तकबीर नमाज में दूसरी अशिया को हराम कर देती है और सलाम उनको हलाल कर देता है। और हर 2 रकात पर सलाम पढ़ो और सूरह फ़ातिहा और उसके साथ कोई और सूरत मिलाए बगैर नमाज नहीं होती। एक रिवायत में हज़रत इमाम मुक़री इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से इसी की रिवायत करते हैं और उसके आखिर में ये कलाम ज़्यादा फरमाते हैं। मैं मक़री ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान हर 2 रकात पर सलाम पढ़ो से क्या मुराद है? तो आपने जवाब दिया, इससे मुराद तशहुद है। हज़रत मुक़री ने कहा, सच है। एक रिवायत में इसकी मिसल है और इसके आखिर में है, और सूरत फ़ातिहा और उसके साथ कोई और शय यानी कोई सूरत वग़ैरह मिलाए बगैर नमाज नहीं होती।
حدیث کی شرح، وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اس کے بغیر یا اس کے قائم مقام یعنی غسل و تیمم کے بغیر نماز میں داخل ہونا جائز نہیں، اور تکبیر تحریمہ بھی ایسی شرط ہے جو نماز کے ارکان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو نماز کے ارکان سے شمار کیا ہے اور اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے پر وہ افعال جو اس کے لیے پہلے جائز تھے حرام کر دیتی ہے، جیسے کلام کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا وغیرہ، اور سلام ان افعال کو پھر حلال کر دیتا ہے۔ اور ہر 2 رکعت میں تشہد ہے، یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین پر رحمت کی دعا کی جائے، اور نماز اتنی دیر تک کامل نہیں جب تک اس میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ اس کا غیر یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 آیات کے برابر آیت کی تلاوت نہ کرے۔ امام شافعی کے نزدیک سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا سنت ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 314۔ امام کے پیچھے قراءت۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پارہ نمبر 29 سورۃ المزمل، آیہ نمبر 20۔ ترجمہ، قرآن سے جو میسر آئے پڑھو۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 204۔ ترجمہ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور چپ رہو اس امید پر کہ رحم کیے جاؤ۔ امام بخاری و مسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، صحیح البخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءہ، حدیث نمبر 756، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 267، یعنی نماز کامل نہیں۔ چنانچہ دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فَهِيَ خِدَاجٌ، وہ نماز ناقص ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب القراءۃ الفاتحہ، حدیث نمبر 395، صفحہ نمبر 208۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو امام ہو یا تنہا پڑھتا ہو، اور مقتدی کو خود پڑھنا نہیں بلکہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے۔ اس حدیث کو امام محمد اور ترمذی و حاکم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور اسی کے مثل امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی۔ امام حلبی نے فرمایا کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، المسند للامام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبداللہ، حدیث نمبر 14649، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 100۔ امام ابو جعفر شرح معانی الآثار میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و زید بن ثابت و جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال ہوا، ان سب حضرات نے فرمایا، امام کے پیچھے کسی نماز میں قراءت نہ کر۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح معانی الآثار کتاب الصلاۃ باب القراءۃ خلف الامام، حدیث نمبر 1278، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 284۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤطا میں روایت کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال ہوا، فرمایا، خاموش رہ کر نماز میں شغل ہے اور امام کی قراءت تجھے کافی ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، الموطا باب القراءۃ فی الصلاۃ خلف الامام،
حدیث نمبر 119 صفحہ نمبر 62۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو امام کے پیچھے قراءت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الصلاة باب من کرہ القراءة خلف الامام، حدیث نمبر 7 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو امام کے پیچھے قراءت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے المصنف لعبد الرزاق باب القراءة خلف الامام، حدیث نمبر 2809 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا، جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ حاشیہ میں ذکر ہے المصنف لابن ابی شیبہ کتاب الصلاة باب من کرہ القراءة خلف الامام، حدیث نمبر 6 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412۔ یہاں تک ہمارا عنوان ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔